بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ملک الشعراء طوطی ہند معدن صدق و صفا فنا فی الشیخ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو الحسن یمین الدولہ عرف امیر خسرو ہے۔ آپ کی پیدائش 1253 میں پٹیالی میں ہوئی۔ والد محترم امیر سیف الدین لاچین قوم کے ایک ترک سردار تھے۔ جب حضرت امیر خسرو کی ولادت ہوئی تو والد صاحب انہیں لے کر ایک بزرگ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ خاقانی سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ خاقانی ایران کے ایک مشہور شاعر کا تخلص ہے۔ آپ کا آبائی پیشہ سپاہگری تھا۔ والدین بچپن ہی میں پٹیالی سے دہلی آ گئے اور یوں آپ کا بچپن دہلی میں اپنے ننھیال میں گزرا۔ نانا کی سرپرستی میں تعلیمی منازل طے کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملک شجو خان کی فوج میں 2 سال ملازمت کی۔ شروع سے رجحان شاعری اور فنون لطیفہ کی طرف تھا۔ 18 سال کی عمر میں پہلا شعری مجموعہ تحفۃ الصغر لکھا۔ آپ متعدد زبانوں کے ماہر تھے، مثلاً فارسی، عربی، سنسکرت اور ترکی وغیرہ۔ خوش اخلاق، خوش مزاج اور ذہین شخصیت کے مالک تھے۔ مسلم عہد سلطنت میں شعراء کو ملازم رکھنے کا رواج عام تھا۔ آپ دربار سے وابستہ رہے۔ حضرت امیر خسرو نے 7 بادشاہوں کا دور حکومت دیکھا۔ آپ ان کے مصائب خاص اور شاہی مشیر رہے۔ مسلمان حکمرانوں کے مقامی لوگوں کے ساتھ تعلقات اور روابط میں فاصلے کم کرنے میں آپ کا کردار بہت اہم رہا۔ آپ انسانی حقوق کے علمبردار تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اردو زبان کا موجد کہا جاتا ہے۔ اردو کے پہلے شاعر بھی آپ ہی ہیں۔ اردو زبان کی بنیاد یوں پڑی کہ کچھ لوگوں نے آپ سے کہا، امیر، کوئی ایسی زبان ہونی چاہیے جس کی بدولت ہندوستان کے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے بات چیت کر سکیں۔ حضرت امیر خسرو نے فارسی، عربی، ترکی، سنسکرت اور مقامی زبانوں کو ملا کر ایک زبان بنائی جس کو ہندوی کا نام دیا گیا، جو بعد میں ہندی، پھر اردو معلیٰ اور آخر میں اردو کہلائی۔ حضرت امیر خسرو کے مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے۔ پیر و مرشد کی تربیت کا اثر تھا کہ برسوں صائم الدہر رہے۔ دل کے سکون کا احساس مرشد کی خدمت میں آ کر ہونے لگا۔ آپ کو مرشد کے در کی خاک شاہی محل کے رنگا رنگ بام و در سے زیادہ اچھی لگنے لگی۔ رقت قلب اور سوز و گداز انہی کی نظر کرم سے ملا۔ آپ نے اس کیفیت کو اشعار میں یوں بیان کیا ہے، چھاپ تلک سب چھین لیرے مجھے نینا ملائی کے، یعنی تیری ایک نظر میں کیا تاثیر اور جادو تھا جس نے میری پیشانی سے بت پرستی کی تمام نشانیاں مٹا ڈالی ہیں۔ مرشد کریم کے حکم پر حضرت امیر خسرو نے اپنے کلام میں اصفہانی شعراء کا عشق و محبت کا رنگ اختیار کیا۔ جس کی بدولت انہیں بہت پذیرائی ملی۔ ایک روز آپ نے اپنے مرشد کریم کو اپنا کلام سنایا تو وہ بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، مانگ لو کیا مانگنا ہے۔ آپ نے عرض کیا، میرے کلام میں شیرینی۔ مرشد نے فرمایا، میری چارپائی کے نیچے شکر سے بھرا تھال رکھا ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ جب وہ لائے تو مرشد نے تھوڑی سی شکر آپ کو کھلائی اور پھر فرمایا، یہ تھال اپنے سر پر رکھو اور تقسیم کر دو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت امیر خسرو کے کلام میں وہ لذت اور شیرینی پیدا ہوئی جس نے ایک عالم میں تہلکہ مچا دیا، اور آپ کی شہرت گھر سے نکل کر ہندوستان کے گلی کوچوں تک پہنچ گئی۔ حضرت امیر خسرو ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقار اور گلوکار بھی تھے۔ آپ نے بہت سے ساز ایجاد کیے جن کے بغیر موسیقی ادھوری لگتی ہے۔ قوالی کا موجد بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ تان سین جیسے موسیقار نے حضرت امیر خسرو کو اپنا سردار کہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو سے بادشاہ نے سوال کیا کہ سب سے خوبصورت ساز کون سا ہے؟
آپ نے جواب دیا، سب سے خوبصورت ساز دیگ پر چمچے کی آواز ہے۔ بادشاہ اور دربار میں موجود لوگ آپ کی بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکے اور بے یقینی کا اظہار کیا۔ حضرت امیر خسرو نے بادشاہ سے کہا، آپ ضیافت کا اہتمام کریں تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ دعوت ہوئی، لوگ آئے، مختلف امور پر باتیں ہوئیں، موسیقی کی محفل سجی، کافی دیر گزر گئی، لوگوں کو بھوک نے ستایا۔ کچھ وقت مزید گزرا، بہترین سازینے بج رہے تھے، مگر اب بھوک کی وجہ سے کسی کا دھیان ادھر نہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ کی دعوت تھی، اجازت کے بغیر کوئی محفل چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا، اور آج کھانے کا انتظام حضرت امیر خسرو کے ہاتھ میں تھا۔ میزبان سمیت مہمانوں کا بھوک سے برا حال ہوا تو آپ نے کھانے کی دیگ پر چمچا مارا۔ چمچا لگنے کی گونج سن کر چہروں پر رونق آ گئی اور محفل میں جان پڑ گئی۔ تجربے سے گزر کر بادشاہ نے تسلیم کیا کہ امیر خسرو نے سچ کہا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے 5 زبانوں میں شاعری کی اور تقریباً 5 لاکھ سے زائد اشعار کہے۔ فصاحت و روانی، سوز و گداز اور تصوف کی چاشنی آپ کے کلام کا خاصہ ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی حضرت امیر خسرو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امیر خسرو امیروں میں امیر، فقیروں میں فقیر، عارفوں کے سردار اور شعراء کے تاجدار تھے۔ حضرت امیر خسرو کی مشہور زمانہ اور ہر دل عزیز نعت، نمیندہ نم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر سورک سے بسمل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ آج بھی کسی محفل میں پڑھی جاتی ہے تو سننے والوں پر وجد و سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ جاگ اٹھتی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ مرشد کو بھی امیر خسرو سے اس قدر محبت تھی کہ وصیت فرمائی کہ خسرو میرے مزار کے قریب نہ آنے پائیں، وگرنہ میرا جسم بے تاب ہو کر باہر آ جائے گا۔ حضرت امیر خسرو کا مشہور زمانہ کلام، زحال مسکی مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جا، نہ لے حکاہے لگائے چھتیاں، سننے والوں کو ہجر و فراق کے سوز و گداز سے آشنا کر دیتا ہے اور آپ کے اپنے مرشد سے عقیدت و عشق کا اظہار بھی ہے۔ اپنے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت حضرت امیر خسرو بنگال میں تھے۔ واپس آئے تو مرشد کے وصال کی خبر ملی، دل کی دنیا ویران ہو گئی، شدت غم سے بے حال ہو گئے اور فرمایا، آفتاب تو زیر زمین محو خواب ہے اور خسرو تو ابھی تک زندہ ہے۔ مرشد کی وصال کے 6 ماہ بعد آپ بھی اپنے مرشد کے قدموں میں ابدی نیند سو گئے۔ گوری سووے سیج پہ مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنی سانج پئی چوندیس، یعنی میرے محبوب مرشد اپنے خوبصورت بالوں سے منہ ڈھانپے محو خواب ہیں۔ اے خسرو تو بھی اب اپنے اصلی گھر چل، کیونکہ شام کی تاریکی ہر سو پھیل گئی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ 13ویں صدی کے عوامی شاعر، ایک عظیم شخصیت جن کا فن و کلام آج بھی زندہ ہے۔ خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور عشق حقیقی سے آشنائی دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔